واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کی روحوں کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ نیند کے عالم میں رب کے پاس جائیں گے، رات کو سوئے اور صبح ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوا، نیند میں ہی رب کے پاس چلے گئے، رات کے 12 بجے، 1 بجے، 10 بجے، 9 بجے لیٹے، روٹین کے مطابق بچے انتظار میں ہیں کہ بابا ابھی اٹھتے ہیں، ماں جی ابھی اٹھتی ہیں، بہن ابھی اٹھتی ہیں، بیٹا ابھی اٹھتا ہے، لیکن روح اللہ نے اپنے پاس ہی اس کو رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور دوبارہ ان کو اٹھنا نصیب نہ ہوا۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، جن کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا، پھر اللہ ایک وقت مقرر تک کے لیے روح کو واپس بھیج دیتا ہے، ایک وقت مقرر کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بلا شبہ نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس میں ایک تیسری نشانی نیند میں اللہ کی قدرت کی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ نیند کے عالم میں اللہ رب العزت کی قدرت ایسی ہے۔ دنیا پہلے یہ سمجھتی تھی کہ انسان ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ اس کے عذاب بالکل معطل ہو جاتے ہیں، لیکن موجودہ دور کے اندر انسانوں کو معلوم ہوا کہ نہیں، نیند کی کیفیت بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو انسانی جسم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ دل اس میں اپنا ورک کر رہا ہے، جگر اس میں اپنا ورک کر رہا ہے، دماغ اس میں اپنا ورک کر رہا ہے، باقی اعضاء اپنا اپنا فنکشن کر رہے ہیں، یوں جیسے کسی چیز کی اوور ہالنگ ہو رہی ہو، جیسے اس کے بدن کی ٹیوننگ ہو رہی ہو، جیسے اس نے جو چیزیں ذہن کے اندر رکھی تھیں ان کے سیو کرنے کا پروسیس چل رہا ہو۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اعضاء کو معطل بھی کر دیا مکمل فنکشن سے، لیکن جن فنکشنز کو چاہا اللہ نے نیند کے اندر برقرار بھی رکھا۔ یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، انسانوں کے اختیار میں نہیں تھا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ اللہ کی قدرت کی چوتھی نشانی اس کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے، جس کو مفسرین نے کثرت کے ساتھ بیان کیا۔ روزانہ انسان کا سو جانا، روح و بدن کا تعلق کمزور پڑ جانا، پھر اٹھ پڑنا، یہ انسان کو قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے لیے ایک ریمائنڈر کا کام دیتا۔ اسی لیے اٹھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے موت کی کیفیت طاری کرنے کے بعد ہمیں عصر نو زندگی دی، والیہ النشور، آج ہم نیند سے اٹھ کے اپنے کام وام میں لگ رہے ہیں، اور ایک ایسا دن آئے گا جب ہم قبروں سے اٹھ کے اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ موت و حیات کا مسئلہ نیند کی کیفیت سے، قبر کا مسئلہ نیند کی کیفیت سے، برزخ کے بعض احوال کچھ ہلکے ہلکے نیند کی کیفیت سے سمجھ میں آتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا قبر کے اندر بھی زندگی اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، روحیں وہاں ہوتی ہیں جہاں اللہ نے اس کا مسکن لکھا ہے، بدن وہاں ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے ان کو رکھا ہوا ہے، لیکن روح کو نعمتیں ملتی ہیں تو بدن کو احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور روح کو اگر کسی قسم کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو بدن کو احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک پانچویں نشانی اللہ نے نیند کے اندر ایک عالم رؤیا کی رکھی ہوئی ہے۔ جو ڈریمز انسان دیکھتا ہے، جو خواب انسان دیکھتا ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی کیسی نشانی ہے۔ بالعموم اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ خواب تو ہماری روح دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمارا جسم اپنے بستر کے اوپر موجود ہوتا ہے، جتنی محدود آزادی اللہ اس کو دیتا ہے ادھر ادھر آنے جانے کی، وہ روح وہاں آ جا رہی ہوتی ہے، جسم کے ساتھ اس کا ایک کمزور سا تعلق موجود ہوتا ہے۔
خواب بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایسی عظیم نشانی ہے، حیران ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک دریافت کیا کہ نبینا لوگ بھی خواب دیکھتے ہیں، اور نبینا لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ چیزیں خواب کے اندر دیکھ لیتے ہیں جو اپنی حالت بیداری کے اندر وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ حالت بیداری میں انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوئی، نیند کے اندر ان کی روح چیز دیکھتی ہے، اور جب بیدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے وہ چیز دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے کیسی دیکھی، تو جیسی وہ کیفیت ہوتی ہے ویسی ہی وہ کیفیت بتا دیتے ہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ چھٹی اللہ کی قدرت کی نشانی نیند کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پورے آپ کو نیند دینے کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ سورج سفر کرتا ہے، چاند فاصلے طے کرتا ہے، روشنیوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے، اندھیرے کی چادر بچھائی جاتی ہے، آپ کے جسم کے اندر ہارمونز کو تیار کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج ڈوبنے لگتا ہے، اندھیرے چھانے لگتے ہیں، جسم میں مخصوص ہارمونز آپ کے جسم کے اندر نیند کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے تو یہ آیت مبارکہ پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں، اس میں بھی اللہ کی بڑی ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، دانا ہیں، عقل و خرد سے کام لیتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کتنی بڑی نشانی ہے۔ کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، رات طویل ہو جاتی ہے، کبھی رات مختصر ہو جاتی ہے، دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی روشنی اپنی پوری کی پوری کرنیں بکھیرتی ہے، چہار دانگے عالم میں ہر طرف یوں کرنیں بکھرنے لگتی ہیں، کبھی سورج اپنی بساط کو لپیٹتا ہے، اندھیرے چھانے لگتے ہیں، نیند کا ماحول اللہ کی طرف سے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک ساتویں اور عظیم ترین اللہ کی نشانی نیند کے اندر یہ بھی ہے جس میں ہمیں کم ہی غور و فکر کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ایک دن گزرا، ایک رات گزری، پھر راتیں ہفتوں میں ڈھلتی گئیں، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، مہینے سالوں میں بنتے گئے، اور سال دہائیاں بنتی گئیں، دہائیاں گزرتی گئیں۔ میری اور آپ کی زندگی ساتھ ساتھ گزرتی گئی، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپے کے سفر ہمارے یوں ہی آہستہ آہستہ طے ہوتے چلے گئے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کتنا سفر طے ہو گیا، 45-50 سال گزر گئے، اور یوں لگتا ہے جیسے بہت سارا حصہ ضائع ہی کر بیٹھے ہوں۔ گواہ مزمحل ہو گئے، اپنے اور بیگانے رخصت ہوتے گئے، کتنے ہی جنازے اٹھائے، کتنے ہی لاشیں دیکھی، کتنے ہی میتیں، ان کے غسل کی کیفیات کو دیکھا، کتنے ہی پیارے چہرے ہم سے جدا ہوتے گئے۔ یہ بھی تو دن رات کے عدل بدل سے ہی سب کچھ ہوتا رہا۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو نیند کے حوالے سے دین کی پہلی تعلیم یہ ہے
کہ اسے اللہ کی نعمت سمجھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم اس کی قدرت کی نشانی سمجھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، اس سے اپنی موت کو یاد کریں، اس سے اپنی قبر کو یاد کریں، اس سے دوبارہ جی اٹھنے کو یاد کریں، اس سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو یاد کریں، اس سے اپنی آخرت کی تیاری کا کام لیں۔ اور دوسرا کام شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو نیند کو عبادت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 20 سال زندگی کے، اوسط عمر 60 سال ہے، اور وہ ضائع ہو جائیں تو انسان کے لیے کتنی فکر مندی کی بات ہے۔ بالخصوص آج کے دور میں تو یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے، تجدید عہد کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ دور، واٹس ایپ اور فیس بک کا یہ دور، وقت کو ضائع کرنے کا یہ عہد، اور راتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزارنے کا یہ سلسلہ، یہاں تو اثر نو ایک تجدید عہد کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم نے 20 سال ضائع نہیں کرنے ہیں، سنت کے مطابق کیسے گزارنے ہیں۔ اس معاملے میں دوسری بنیادی تعلیم ہمارے دین کی یہ ہے کہ نیند کی ایک نیت کیا کریں، نیت کیا کریں۔ اور وہ کیا نیت ہے؟ وہ صحابہ سے سیکھیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو جلیل القدر صحابہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ان کو ذمہ داری سونپ دیتے ہیں دعوت اللہ کی، تبلیغ دین کی، تعلیم دین کی، قرآن و سنت لوگوں کو سکھانے کے لیے ان کی بعثت ہو جاتی ہے۔ ان کو علاقے میں یمن کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے، اور یمن کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں وہ موسیٰ اشعری چلے جاتے ہیں، دوسرے حصے کے اندر جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں کو اللہ کے پیارے نبی روانہ کرتے ہوئے خصوصی کہتے ہیں، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے دین کو آسان کر کے پیش کرنا ہے، اس سے مشکل نہیں بنانا ہے، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں سنانی ہیں، لوگوں کو دین سے دور نہیں کرنا ہے، تطاوعا ولا تختلفا، آپس میں مل جل کے رہنا ہے، اختلاف پیدا نہیں کرنے ہیں۔ دعوت کی تلقین، تعلیم، تربیت دے کے اللہ کے پیغمبر روانہ کرتے ہیں۔ یہ 2 جلیل القدر صحابہ اپنی اپنی ذمہ داریاں دیتے ہیں، جب کبھی اس علاقے میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اور جناب معاذ ابن جبل جناب موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، راتیں کیسی گزارتے ہو؟ کیسے رات گزارتے ہو؟ اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ اپنے بیٹوں سے پوچھ لیا کریں، بیٹا رات کیسے گزارتے ہو؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، رات کیسے گزارتے ہیں؟ پوچھتے ہیں کیسے رات گزارتے ہو؟ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اتفوق تفوقا، میں اس طرح سے رات گزارتا ہوں، تھوڑی دیر عبادت کرتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر سستانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھتا ہوں، دوبارہ تلاوت کر لیتا ہوں، عبادت میں لگ جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، اسی طرح میری رات گزر جاتی ہے۔ اہل ایمان کی راتیں نرالی ہوتی ہیں، عام انسانوں کی طرح اور جانوروں کی طرح بلکہ نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بڑے خوبصورت تبصرے کیے ہیں، زبردست بھی ہیں اور ایسے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آپ نے جو شخص دنیا پرست ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا دن ایسے گزرتا ہے جیسے کام کے اندر ایک گدھا جتا ہوتا ہے، اور رات ایسے گزرتی ہے جیسے وہ گدھا مرا ہوتا ہے۔ حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، حمار بالنہار وجیفۃ باللیل۔ عربی زبان میں گدھے کو کم عقلی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ابلد من الحمار، وہ شخص جو ہے وہ گدھے سے زیادہ بیوقوف ہے۔ 2-4 ڈنڈے پڑتے ہیں، چند قدم چل پڑتا ہے،
پھر رک جاتا ہے، ضد کرتا ہے، پھر ڈنڈے پڑتے ہیں، پھر چل پڑتا ہے، کام بھی کرتا ہے، ڈنڈے بھی کھاتا رہتا ہے، سزا بھی لیتا رہتا ہے۔ انگریزی زبان میں گدھے کو محنت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، بعض قومیں گدھے کو محنت کی علامت سمجھتے ہیں۔ اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے تو اللہ کے پیغمبر کی اس مثال سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے، وہ محنت کرتا ہے، محنتی بڑا ہوتا ہے، لیکن آخرت کی سوچ کے نہیں کرتا ہے، وہ گدھے کی طرح کام میں جتا رہتا ہے۔ محنتی اتنا ہے کہ اسے نماز کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں اتنا مست ہے کہ اسے حلال و حرام کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، وہ مال کمانے کے اندر اتنا مصروف ہے، اس سے اخلاقیات کا بھی اس نے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے، بس وہ محنت ہی کر رہا ہے اور پیسہ ہی جمع کر رہا ہے، دن میں گدھے کی طرح جتا ہوا اور رات کو مردار کی طرح سویا ہوا، جیسے جانور مرا ہوتا ہے ایسے سوتا ہے۔ آخرت سے غافل انسان، آخرت والے انسان وہ سوتے ہیں تو ایک نیت لے کے سوتے ہیں۔ وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ جناب ابو موسیٰ اشعری نے کہا، میں کبھی سوتا ہوں، کبھی اٹھتا ہوں، کبھی سوتا ہوں، کبھی اٹھتا ہوں۔ جناب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں تو ایسے نہیں کرتا، انام اول اللیل، میں تو رات کے پہلے حصے میں اچھی طرح سوتا ہوں، نیند پوری کرتا ہوں، نیند پوری کرنے کے بعد پھر رات کے آخری حصے کے اندر میں اٹھ جاتا ہوں۔ یہاں وہ اپنی پھر نیت بیان کرتے ہیں، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے پیغمبر کے تربیت یافتہ ہیں، دین کے دائی ہیں، دین کے عالم ہیں، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ فرماتے ہیں، میں پہلی رات میں خوب سوتا ہوں، آخری پہر اٹھ جاتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، جو میری نیت تہجد میں ہوتی ہے، جو میری نیت قیام اللیل میں ہوتی ہے، میری تو سونے کے اندر بھی اتنی ہی ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سوتا بھی اس لیے ہوں کہ اللہ آرام کروں گا تو پھر تیرے دین کے لیے کچھ کروں گا، آرام کروں گا تو پھر فجر کو تازہ دم ہو کے اٹھ پاؤں گا، آرام کروں گا تو پھر رزق حلال کماؤں گا، آرام کروں گا تو پھر تازہ دم ہو کے تیری عبادت کروں گا۔ تو اہل ایمان کی نیت آرام کے پیچھے بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ یہ تیری نعمت ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے، یہ آرام، یہ سستانہ اس لیے ہے کہ تیری نعمت سے مستفید ہوں، اور اس لیے ہے کہ تازہ دم ہو کے اثر نو تیری اطاعت کے اندر لگ جائیں، نیکی کے اندر لگ جائیں، خیر کے اندر لگ جائیں۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے قرآن و سنت سے، اگر انسان اس نیند سے پہلے 2-3 کام کر لے، پہلا کام عشاء کی نماز باجماعت پڑھے، اور دوسرا کام اس کا پختہ ارادہ ہو کہ فجر کی بھی باجماعت پڑھنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں یوں لکھا جاتا ہے جیسا کہ آدھی رات تک تہجد پڑھتا رہا۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وہ ایسے اللہ کے ہاں ہوتا ہے گویا کہ ساری رات ہی تہجد پڑھتا رہا۔ میں ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بیٹوں سے، نوجوانوں سے، عزیزوں سے، جو بندہ رات کے 2 بجے سوتا ہے، اس کی نیت فجر پڑھنے کی ہوتی ہے؟ جو رات کے 1:30 بجے سو رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں فجر پڑھوں گا؟ جو رات کے 2:30-3 بجے سو رہا ہے، اس کا کوئی ارادہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا؟ تو جب نیتیں ہی خراب ہوں تو توفیق کہاں سے ملے گی؟ جب روٹین ہی خلاف سنت ہو، جب معمولات ہی غلط ہوں، مغربی تہذیب کے اندر ڈھلے ہوئے ہوں، تو پھر فجر پڑھنے کی توفیق کہاں سے ملے گی؟
میں ایسے ایسے نوجوانوں کو، ایسے ایسے بیٹوں کو بھی جانتا ہوں، بالکل ان پہ وہی بات صادق آتی ہے، حمار بالنہار جیفۃ باللیل، گدھوں کی طرح پورا پورا دن بلکہ آدھی آدھی رات تک بھی جتے ہوئے، اور جب سوتے ہیں نڈھال ہو کے یوں بستر پہ گرتے ہیں جیسے کوئی مردہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور بیچارے نداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ 1-2 بجے تک سوشل میڈیا میں مصروف رہے، مطالعے میں رہے، اسٹڈی میں رہے، اپنے کسی دنیا کے کام میں رہے، کسی فنکشن اور تقریب میں رہے، پھر یوں سوئے جیسے مردے لیٹتے ہیں، اور فجر کے وقت اٹھنے کی نہ نیت تھی نہ توفیق ملی۔ اگر انسان اس نیت کے اندر ایک چھوٹی سی نیت یہ بھی شامل کر لے کہ میں نے اپنی نیند کو سنت کے مطابق بنانا ہے، نیند کو ایک اسائنمنٹ سمجھے، ایک کام سمجھے، ایک شرعی حوالہ اس کو دے، شرعی ریفرنس دے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کو نیند کا مسئلہ ہے لیکن وہ سلیپ مینجمنٹ کے کورسز تو کر رہے ہیں، نیند کی دوائیاں تو کھا رہے ہیں، نیند کے لیے خواب آور میڈیسن تو لے رہے ہیں، ٹیبلٹ تو لے رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض بیچارے لوگ نشے تک پہ لگے ہوئے ہیں، انجیکشنز پہ لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے میرے بھائی، یہ سارے اس مسلم معاشرے کے افراد اگر بجائے اس کے کہ ان کاموں میں ٹھیک ہے، میڈیسن لینے میں کوئی گناہ تو نہیں، وہ سنت ہے، وہ علاج ہے، اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے، پرابلم ہے، علاج کروانا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن سب سے بڑا علاج اگر انسان اس سے غافل ہو تو پھر بعض دفعہ یہ علاج بھی کام نہیں دیتے۔ آپ کا آدھا علاج اللہ کے فضل سے اس چیز میں ہے کہ اپنی نیند کو سنت کے مطابق بنائیں، اس کو ایک اسائنمنٹ اور کام سمجھیں۔ جب اس کو عبادت بنانا ہے پھر اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر انسان یوں نہ ڈھال ہو کے گرتا نہیں ہے، جانور کی طرح نہیں گر پڑتا، بلکہ وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات مبارکہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام سونے سے پہلے گھر کا ایک ماحول بناتے تھے سونے والا۔ آپ نے تعلیم دی اپنی امت کو، سب سے پہلا کام گھر کے دروازے بند کر دو، غلقوا الابواب، دروازے بند کر دو۔ اس لیے نہیں کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، چاہے سیکورٹی کا نہیں بھی مسئلہ ہے، سنت سمجھ کے بند کریں۔ ہم نے تو چیزوں کی ترتیب ہی بدل دی، ہر چیز کو اور حوالوں سے اور نیتوں سے کرنے لگے۔ جب نیتیں بدل جائیں گی پھر سنت والی برکت نہیں آئے گی۔ بند کریں، پیغمبر کا حکم سمجھ کے بند کریں۔ جب آپ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بند کریں گے، آپ کے بند کرنے کا انداز ہوگا اور ہوگا۔ جب سنت سمجھ کے بند کریں گے تو آپ بسم اللہ پڑھ کے بند کریں گے۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھے بغیر 10 تالے بھی لگا لیتے ہیں، چوروں سے تو آپ بچ جائیں گے، لیکن شیطانوں سے اور جنات سے بچانے کے لیے تو آپ نے سیکورٹی کا انتظام کیا نہیں، وہ سنت میں ہے۔ اس کے لیے سیکورٹی بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا ہے۔ غلقوا الابواب، دروازے بند کرو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو۔ 5-6 ہدایات معلوم ہوتی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، اطفئوا السرج، چراغ گل کر دو، روشنیاں بجھا دو۔ آپ کی تعلیمات سے تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے، گھر کے اندر کہیں آگ پڑی ہوئی ہے تو اس آگ کو بھی بجھاؤ، ختم کرنے کا انتظام کرو۔ چوتھی ہدایت یہ بھی معلوم ہوتی ہے، خمروا الآنیہ، گھر میں، کچن میں، کمرے میں، بیڈ روم میں جو برتن پڑے ہوئے ہیں اوپن نہ ہوں، ان کو ڈھانپ دو۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے کوئی وبا ہوتی ہے، جو برتن کھلا ہوتا ہے اس وبا میں سے کچھ وبا اس برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اس طرح کی وبا آپ کے ٹیسٹ میں تو نہیں نہ آتی، پھر وہ تو سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے بیماری آئی۔
سنت کی مخالفت کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر کوئی وبا آئی، کوئی تکلیف پہنچی، آپ علیہ السلام نے یہاں تک کہا اوقیء الاسقیہ، اس دور میں مشکیزوں میں پانی رکھا جاتا تھا، گھڑوں میں رکھا جاتا تھا، برتنوں میں رکھا جاتا تھا، چمڑے کے بنے ہوتے تھے، ان کے تسمے ہوتے تھے۔ آپ نے کہا جو مشکیزیں ہیں ان کے تسمے باندھ دو۔ اس دور کے اندر اس پہ عمل کی صورت یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی بوٹلز ہیں پانی والی ہیں، جہاں بھی آپ نے رکھی ہوئی ہیں، ان کو اوپر سے بند کر دیا جائے، ڈھانک دیا جائے، ان کو اچھی طرح سے کلوز کیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے یہ سونے کی تیاریاں بتائی ہیں۔ گھر کے دروازے بند ہو رہے ہوں، بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جا رہے ہوں، برتن کو ڈھانپا جا رہا ہو، جو پینے کے برتن ہیں ان کو بھی کور کیا جا رہا ہو، روشنیاں گل کی جا رہی ہوں، گھر کے اندر کہیں آگ ہے سلگ رہی ہے تو اس کو ختم کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہو، اور یہ انتظامات کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے ایک اور سونے کی تیاری کا انداز یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے وضو فرماتے اور اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرماتے۔ یہ کوئی معمولی سنتیں تو نہیں، 20 سال کو آپ نے عبادت بنانا ہے، عبادت، اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وضو کرنا فرض ہے، لیکن جو اس کو عبادت بنانا چاہتا ہے، جو ثواب لینا چاہتا ہے، جو اونچے لیول پہ جانا چاہتا ہے، جو پرفیکشن کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، جو پیغمبر کی سنتوں کے مطابق اپنی نیند کو ڈھالنا چاہتا ہے، اور جو ایسا بننا چاہتا ہے کہ وہ سوئے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، تو اس کے لیے تو سنت ہے کہ وضو کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یبیت طاہرا علی ذکر، جو بھی مسلمان باوضو ہو کے لیٹ جاتا ہے اور ذکر کرتے کرتے لیٹ جاتا ہے، ذکر کرتے کرتے لیٹ جاتا ہے، الا وبات فی شعارہ ملک، شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اوپر ہوتا ہے، جو اس نے اوپر کپڑا لیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی وہاں اللہ ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے جو ساری رات اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لعبدک انہو قد بات طاہرا، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ باوضو ہو کے لیٹا ہے، یہ باوضو ہو کے لیٹا ہے۔ پتہ نہیں اس میں اور کیا کیا برکتیں ہیں۔ تھوڑا سا کرونا آیا، بیماری کا حملہ ہوا اور پورے کا پورا میڈیا چیخ اٹھا اور دنیا پکار اٹھی، اس وضو کا نام لینے لگے جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ مولوی ہر وقت وضو سکھاتے رہتے ہیں، ہاتھ دھونے کا طریقہ بتاتے ہیں، چہرہ دھونے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور دنیا کے احمق لوگ اپنے مفاد کے لیے تو بڑے مشکل کام کر لیتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے رہے، اور جب یہ اٹیک ہوا تو پوری دنیا ہاتھ دھونے کے طریقے سکھانے لگ گئی اور ہاتھ دھونے پہ لگ گئے۔ آپ چھوڑیے اس دنیا کو، اپنی دنیا کو سنت کے مطابق بنائیں، اللہ دنیا بھی ٹھیک کرے گا، آخرت بھی ٹھیک کرے گا۔ آپ علیہ السلام کی سنت ہے سونے سے پہلے وضو کرنا، پتہ نہیں اس کی کیا کیا برکت ہے۔ وہاں بھی اپنی نیت کو خالص رکھیں اور صرف سنت سمجھ کے یہ کام کریں، اور خصوصاً سردی کے اس موسم میں پھر بندہ اہتمام سے وضو کر رہا ہو سونے سے پہلے، تو پتہ نہیں اللہ رب العزت کیسے اس کے چہرے پہ نور دیں گے، قیامت کو کیسی اس کی پہچان دیں گے، ایمان کے اندر کیسے اضافہ ہوگا۔ جہاں جہاں وضو کے قطرے پہنچے ہیں اللہ وہاں وہاں جنت کے زیور پہنائیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ اذکار ہیں، وہ اذکار کرنے ہیں۔ کیسے لیٹنا ہے؟ جیسے بھی انسان چاہے لیٹ سکتا ہے، لیکن کچھ طریقے آپ نے ناپسند کیے ہیں، کچھ طریقے آپ نے پسند کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبہ جمعہ میں اس موضوع کو کوشش کی جائے گی کہ مکمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے اس بڑے سارے حصے کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرما دے، مسنون بنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمیں برکت والی نیند عطا فرمائے، سنت والی نیند عطا فرمائے، راحت اور آرام والی نیند عطا فرمائے، عبادت والی نیند عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔